میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-4 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو مولا کائنات پروردگار عالم اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق اور سچ کہنے کی، سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت اور برکتوں والا دن، لمحات اور گھڑیاں، میں بات کا آغاز کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر یوں بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا کہ بس انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اور یہ بس کھائے پیے اور سو جائے یا جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقام دیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عزت، ایک وقار دی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ عطا کیا، اور وہ ایسا مرتبہ ہے کہ ہزاروں رب ذوالجلال کی مخلوقات اس مرتبے کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کون سا مرتبہ ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے مولا کائنات نے، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہاں پر اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ جو مولا کائنات نے جو کام بتائے ہیں وہ سر انجام دینے۔ کسی کا خلیفہ ہونے کا یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ جو کام ذمہ لگائے گا وہی کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کے ذمے اس جہان میں بھیجنے کے بعد بہت سارے کام ذمہ لگائے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرنے ہیں۔ ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام جو اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ تو میری بندگی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت انسان کے ذمہ لگائی ہے کہ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ ان عبادات کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی زبانی عبادت رکھی، کوئی بدنی عبادت رکھی، کوئی مالی عبادت رکھی، طرح طرح کی عبادتیں ہیں، لیکن تمام عبادات افضل اپنی جگہ۔ لیکن اب جو ماحول ہے اور آج کل جو دن ہے، ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر ایک ایسی عبادت لازم کی ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے۔ وہ عبادت زبانی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت بدنی عبادت نہیں ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ وہ مالی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر قربانی کرے، مالی عبادت کرے۔ مالی عبادت صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ حج بھی مال ہو تو پھر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر، ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کے ذمہ عبادت لگائی ہے، مالی عبادت، وہ قربانی ہے۔ قربانی کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں آیا کہ جی جانور اٹھایا اور ذبح کر دیا، اللہ اللہ خیر سلام، یہ ہماری مالی عبادت ہوئی۔ جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ قربانی کا معنی ہے
اپنی سب سے محبوب ترین چیز جو آپ کے دل کو بھاتی ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے راستے میں دے دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ قربانی ہے۔ اللہ کے راستے میں دے دینا یہ قربانی ہے اپنی، اور وہ چیز جس کو قربان کرنے میں انسان کو دکھ بھی محسوس ہوتا ہو، جس کو قربان کرنے میں انسان کو دکھ محسوس ہوتا ہو، وہ چیز جب آپ قربان کریں گے تو اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ تو قربانی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے بیل بچڑا ذبح کرنا یہ قربانی ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں تو شاید یہ قربانی ہے، حالانکہ یہ صرف جانور ذبح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز جس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہو، جب وہ چیز ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو پھر اس چیز کو قربانی کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم، پھر چونکہ اس قربانی کے متعلق صحابہ کرام سے اللہ رب العزت نے وہ عمل بھی کرائے، یہی سوال ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قربانی کیا ہے، یہی سوال صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قربانی میرے دادا امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ہم کر رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی تھی، لیکن قربانی کا یہ طریقہ نہیں تھا، قربانی کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پھر آگے سے صحابہ نے پھر سوال کیا، حضرت زید بن ارقم روایت کرتا ہے کہ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ قربانی تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جواب بھی تو دے سکتے کہ اللہ کا حکم ہے آپ کریں، اللہ کا حکم ہے آپ قربانی کریں اور پھر ہم کرتے، اس میں کون سی بات ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم کر لیتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے تھوڑا بھیجا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلیفے کا یہی مقصد ہے کہ جو میں کہوں گا وہی کریں گے، اور ہمارے ذمہ ہوتا ہم کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت پسند ہے۔ آگے سے جواب یہ نہیں آیا کہ اللہ کا حکم ہے کریں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ قربانی آپ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ جو بکرا ہوتا ہے، بکرا، اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نے کی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا اجر؟
پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر بکرا نہ ہو، کسی کا دمبا وغیرہ ہو، بھیڑ وغیرہ ہو، پھر رسول اللہ اس کے اوپر تو اون ہوتی ہے، بال ہوتے ہی نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اون کے ہر بال کے بدلے بھی، اس اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے۔ تو یہ تو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے ایک روایت بیان کی تھی، پچھلے سے پچھلے جمعے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون کرے گا، یہ ترازو کون لگائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لگائیں گے، وہ پکڑیں گے۔ تو وہ دیہاتی بدھو بخن بخن کرتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ خوش کیوں ہو گیا ہے؟ تو فرمایا اللہ حساب کریں گے، وہ تو پکڑیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، وہ تو پکڑیں گے اور چھوڑ دیں گے، وہ تو اللہ ہے، اس نے کیا حساب کرنا ہے، اس نے تو معافی کر دینا ہے۔ تو جب یہ روایت میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، تو اللہ نے ذہن میں ایک بات ذہن میں ڈال دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک کے بدلے 10 اور ایک کے بدلے 50 کی بات ہے نا، یہ وہ ہے جو ہمارا ذہن مانتا ہے، حالانکہ ہے اس طرح نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ایک جگہ سورۃ 20 سپارے کے اندر کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہوں، ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ تو ہم جس بھیڑ یا بکری کے جو بال ہیں ہم ہر کے بدلے 10 کو ضرب دیتے ہیں۔ تو میرا خیال میں شاید دنیا میں ایسا کیلکولیٹر پیدا نہیں ہوا جو بھیڑ یا دمبے کی کھال کے اوپر جو اون ہے اس کے بالوں کو 10 سے ضرب دے اور مسلمان کی نیکی جمع کر کے دکھائے، وہ بے حساب دیتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے استاد جی مولانا عبدالرحمن اشرفی سے فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو کیلکولیٹ سسٹم ہے نا 10 سے 12 15، یہ ہمارے ذہن کے مطابق ہے، اور یہ فگر ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو وہ خالق مالک ہے، وہ جس کو دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بالوں کے مطابق گن کے دے گا۔ آپ اس کی رضا کے لیے قربانی کریں گے، وہ اتنا بے حساب دے گا کہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اگر نہیں ہے اس طرح تو پھر کیوں یہ لازم کیے؟ تو میرے عزیزان محترم، یہ قربانی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی سال نہیں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ غربت کا دن تھے یا جیسے 100 اونٹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ اور مسند امام اعظم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں، 2 بکرے، اور بکرے بھی اتنے خوبصورت کے لمبے لمبے کان اور جناب والا کالا اور سفید رنگ، بڑے خوبصورت بکرے ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک بکرا تو آپ اپنے لیے ذبح کر رہے ہیں، دوسرا بکرا کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ آپ پر تو ایک قربانی واجب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکرا میں اپنے لیے ذبح کر رہا ہوں اور دوسرا اپنی امت کے غرباء کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب ذبح فرما رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ یہ میری امت کے ان غرباء کے لیے ہے، ایک ایسا وقت آئے گا میری امت کے غریب قربانی نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ میری امت کے غرباء کے لیے ہے۔ پیدا ہوئے تو امتی امتی، جوانی میں امتی امتی، عبادت میں امتی امتی، قربانی میں امتی امتی، محشر میں بھی امتی امتی۔ اور پھر اس امتی امتی کی اس رٹ نے جو اس نے اپنے رب کے سامنے لگائی ہے، رب نے ساری امتوں کی قربانیاں چھوڑ کے امت محمدیہ کو ایسی قربانی دی ہے جو انسانی عقل بھی نہیں مانتی۔ ایسی روایت آپ کو پیش کرنا ہو جو انسانی عقل نہیں مانتی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ گھر کے اندر جھاڑو دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ وہ کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، گندگی میں پھینک دیتے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اس کو کوئی تولتا ہے؟ کہیں بکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بکتا، لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ کہ جلا دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، حتیٰ کہ اس کی سمیل، اس کی بدبو اور اس کی غلاظت کی وجہ سے بندہ تنگ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے
پیارے محبوب کی امت کا قربانی کے معاملے میں ایسا کام کیا ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی مسلمان کی قربانی لائی جائے گی، جانور، اس کے سینگ بھی لائے جائیں گے، اس کے بال بھی لائے جائیں گے، اس کے یہ جو پاؤں کے کھر ہوتے ہیں، کھر، یہ بھی لائے جائیں گے۔ اب سوال سنیے، گوشت تو ہم نے کھایا، ہم نے تقسیم کیا، اوجری تک، کھال تک، سب کچھ ہم نے، سینگ کسی نے کھائے؟ کسی کو صدقہ دیا؟ کھر آپ نے کدھر کیے؟ آپ نے بال کدھر کیے؟ وہ جو نکارا بال تھے آپ نے کوڑا کرکٹ میں پھینکے، آپ نے گندگی میں، اروڑی تھے گندگی میں، غلاظت میں آپ نے سینگ بھی پھینک دیے، آپ نے جانور کے کھر بھی پھینک دیے اور بال بھی پھینک دیے، یہ آپ نے گندگی میں پھینک دیے، آپ نے اس دنیا میں اس کو پھینک دیا، لیکن تمہارا قربانی کا عمل مولا کائنات کو اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن یہ کھر، یہ سینگ، یہ بال بھی لا کے آپ کے نامہ اعمال نیک میں تولے جائیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ جو چیز آپ نکارا سمجھ کے، گندگی سمجھ کے آپ پھینک رہے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت آپ کے اجر میں ڈالے گا کہ یہ کھر بھی قیمتی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ وہ ہمت کرنی چاہیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ یقین کریں کہ بالکل میں نے جیسے ابھی عرض کیا، میرا گلا بھی بہت زیادہ خراب ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ انسانی عقل بھی نہیں مانتا، ایسا ثواب دیا اللہ رب العزت نے۔ اب پچھلی امتوں کی قربانیاں دیکھیں نا، کہ وہ پہاڑ پہ جا کے قربانی کر رہے ہیں، یا وہ صحرا میں، میدان میں قربانی کر کے رکھ دیتے ہیں جی، اس کے بعد آگ آتی ہے یا ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، وہ لے جاتی ہے، جس کے قبول ہوتی ہے، نہیں تو سامنے پڑی ہوتی ہے، اور جب وہ بھی پھر یہ پرمیننٹ نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ قبول ہے، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، ہاں اللہ کی طرف چلی گئی ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قربانی کے قبول ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر اخلاص کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، میں اگر موجودہ دور کی چیزیں بیچ میں ایڈ کر دوں کہ حلال مال اور تمام قواعد ضوابط پورے کر کے وہ اللہ کے راستے میں جب جانور ذبح کرتا ہے، اس جانور کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرا ہوتا، اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کو قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی یہاں پہ ملا ہے۔ اللہ نے اصول بھی بدلا ہے، نظام بھی بدلا ہے، ترتیب بھی بدلی ہے رب ذوالجلال نے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو اپنے پیارے ابراہیم کا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس کے لیے سارا نظام بدل گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اور مجھ جیسی گناہگار امت کو بخشنے کے لیے یہ طریقہ بنایا، ورنہ قربانیاں پچھلے امتوں نے بھی دی ہیں، یہ کوئی پہلی اور نئی قربانی ہم نہیں دے رہے۔ تو میرے عزیزان محترم، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں ہے بھائی، قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کا مطلب اپنی سب سے محبوب ترین چیز، اپنی سب سے پیاری چیز، جس کو دیتے ہوئے، جس کی ضائع کرتے ہوئے یوں سمجھے، یا جس کو قربان کرتے ہوئے آپ کا دل دکھے، اس چیز کو قربانی کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنا سب سے پیارا لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل اللہ کے راستے میں ڈال دیا، یہ دمبا تو بعد میں آ گیا جی۔ تو میرے عزیزان محترم، اس لیے علماء کہتے ہیں قربانی کو خود پاسا پولا کرو، اس کی خدمت کیا کرو، تاکہ ذبح کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا دل بھی دکھے۔ اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا ساتھ اس میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ قربانی کے دن بھی اللہ کو بہت پیارے۔ بہت سارے ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوگی، یا جن کی قربانی جن پر واجب نہیں ہوگی، غریب ہوں گے، وہ کہیں گے شاید یہ سارے فضائل تو بڑی بڑی جانور ذبح کرنے والوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اس قربانی کے دنوں کو بھی اتنی عظمت والا کر دیا ہے کہ کوئی انسان محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ جو 9 دن ہیں قربانی کے، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، یہ جو یوم عرفہ تک 9 دن بنتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب دنوں میں یہ 9 دن محبوب ہے، محبوب دن ہے۔
پیارے دن ہے. اللہ کے محبوب کہہ رہے مجھے پیارے لگتے ہیں یہ دن. محبوب کا یہ معنی ہوتا ہے یہ 9 دن. پھر ان 9 دنوں کے اندر آخری لاسٹ دن یوم عرفہ نامی کا دن جو کل ہے، کل یعنی ہمارے حساب سے کل ہے، ہفتے والا دن، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچی ہیں. لیکن میں حدیث بیان کروں اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں. بہت ساری جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی. یہ یوم عرفہ کا دن بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوم عرفہ کے دن کی بھی قسم اٹھائی. یہ 30واں پارہ ہے. سورۃ بروج پڑھیں جو ساتھی پڑھے ہوئے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اللہ رب العزت یہاں قسم جو لے رہے ہیں یہاں والیوم الموعود سے علامت ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ یہاں سے مراد قیامت کا دن ہے، وشاہد مشہود، اور یہاں سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے. یوم عرفہ کا دن ہے. اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی ہے. کتنا عظمت والا دن ہے. تو اس سے مقصد یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اس دن کے اندر عبادت کرنی چاہیے اور اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. کس طرح عبادت کرنی چاہیے؟ جیسے روایات میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتی ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ جہنمیوں کو جنت بھیج دیتے ہیں. سب سے زیادہ اس دن جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. سب سے زیادہ اس دن یوم عرفہ کے دن. تو کل ایسا دن ہے کہ بہت سارے جہنمیوں کو چھٹکارا ملے گا. مجھے تو اپنے اعمال جنت والے نہیں لگتے. جنت والے اعمال ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ اور ہم کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہماری زندگی میں غنیمت کل سے دن آ گیا ہے اور ہم اس کو اس ذریعے سے اور اس عبادت سے گزارے کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی نام جنتیوں میں لکھ دے. اور پھر آگے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کو بلا کر اس پر فخر کرتے ہیں. فخر کرتے ہیں، گواہ بناتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو میرے بندے یوم عرفہ کے دن عبادت کر رہے ہیں. کتنی عظمت والا دن ہے، کتنی عظمت والا دن ہے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ کا دن کیا ہے؟ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھے. روزے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ یعنی نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف. اور کل ویسے چھٹی ہے، کل ویسے چھٹی ہے. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں روزہ رکھ کے سارا دن آپ سوئے رہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اب بھی اگر جولائی ہے، گرمی ہے، تو کیا 4 سال پہلے رمضان کے روزے 5 سال پہلے جولائی میں نہیں تھے؟ ہم نے رکھے ہیں. تو ایک دن نفلی روزے رکھنے سے یوم عرفہ 2 سال کے گناہ. درود شریف پڑھ لیں. مولانا مظہر مینگل صاحب ایک بات جہاں فرماتے ہیں نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی حدیث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کہ آج کل عوام کا جس بارے میں ذوق ہو نا تو وہ بات کرنی چاہیے. آج کل سارے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ہم کسی طرح مرے نہیں، ہمیں موت نہ آئے، ہم لمبی لمبی زندگی جئیں 100 سال 70 سال. کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. حالانکہ حقیقت ہے مجھے آج تک یاد ہے 2012 کے اندر جب ہم دورہ پڑھ رہے تھے جامعہ شرفیہ میں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھانے آئے. کسی حدیث کا ترجمہ کہتے ہوئے کہہ رہے کہ میں تو مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، موت آتی نہیں ہے. میں تو بالکل تیار ہوں، اسرائیل آتا ہی نہیں ہے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں مجھے لے جائے، لیکن نہیں لے کے جاتا، ابھی میرا ٹائم پورا نہیں ہے. اس طرح وہ کیا وجہ تھی؟ موت کی تمنا نہیں ہے، موت کی تمنا غلط ہے. اللہ سے ملاقات کا اور جنت کا شوق ہے. اپنے کیے پر اتنا الحمدللہ ان کو
بھروسہ کہیں، اعتماد کہیں اپنے اعمال پر کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے تو آگے ہمارے لیے راحت ہے. یا ہمارے اکابر تو یوں کر دیتے تھے کہ راحت نظر آ رہی ہوتی تھی. تو ہم تو مرنے سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولانا منظور مینگل سے اب کہہ رہے تھے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا پچھلے سال کے گناہ تو معاف ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو اس کا مقصد ہے وہ پورا سال نہیں مرے گا، پورا سال نہیں مرے گا، کیونکہ جب اس کے گناہ معاف ہونے، اس نے گناہ کرنے تو کیسے مرے گا؟ تو پورا سال کہتا ہے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا وہ اگلے سال تک مرے گا بھی نہیں. تو عوام کو یہ بات ذرا قدر اچھی سمجھ آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جائے. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ بات میں نے کی تو سارے خوش ہو گئے کہ اچھا ایک سال تو مرنے سے بچ جاتے ہیں کم از کم. تو ویسے اگر بندہ یہ یقین بھی کر لے تو کوئی حدیث کے روح سے اتنا غلط بھی نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کل یوم عرفہ ہے، نامی ذی الحجہ کا دن ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. عبادت کا دن ہے، ہم چھٹی کا دن جی سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں. یہ تو ہوئے یوم عرفہ. اور ساتھ میں چونکہ پہلے میں فضائل قربانی ذکر کر رہا تھا تو یوم عرفہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل قربانی بھی 2-4 ایسے 5 ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے. ان پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء سے قربانی کے فضائل بھی سن لیتے ہیں اور قربانی ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور ہم پوچھ کے کر لیں گے اور ہو جائے گا، وہ تو ہو گیا. دوسرے نمبر پر ایسے مسائل ہیں جو شاید آج کل میرے خیال میں ہم علماء نے کتابوں میں لکھ دیے ہیں، ورنہ شاید شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ آج کل ہم نے مائنڈلی طور پہ بنا دیا ہے. ماحول کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہم اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ وہ مسائل ہم نے قربانی میں شروع کر دیے جن کی وجہ سے قربانی قدر مشکوک ہو جاتی ہے، اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، یا یہ کہے کہ اس کے درجات میں کمی آ جاتی ہے. تو وہ 2-4-5 مسئلے بھی ذرا ذہن نشین کر لیں. جس نے قربانی کی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلے بھی ذہن میں ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں قربانی کی ٹائمنگ کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں بار بار ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم قربانی کرنی چاہیے. پچھلے سال ایک صاحب نے مجھے فون کیا، درود شریف پڑھ لیں. پچھلے سال ایک صاحب نے مجھے فون کیا عصر کے وقت کہ قاری صاحب ڈی لاندھا پیا ہوں قربانی تھیندی ہے، ڈی لاندھا پیا ہوں قربانی تھیندی ہے. میں کہا کیوں نہیں تھیندی ہے؟ کیوں سیانے آدن جو بھئی ڈی لاندھے ٹائم تو دریا بھی رک ویندے. میں کہا کملے آدن سیانے نہیں آدن. سیانے آدن جرے ڈی لاندھا پیا ہوئے تا اللہ تبارک تعالیٰ دے سامنے التجا کرنی چاہیے، یا اللہ اے لاندھا سورج سیدے غلطیاں کوتاہیاں گھن کے نہ ونجے بلکہ سیدی مغفرت گھن کے ونجے. حدیث شریف دا یہ مفہوم ہے کہ فرشتے جس ٹائم صبح تے شام دے فرشتے تبدیل ہونے تو انسان عبادت مشغول ہوئے. ایک انسان ہی میں بھی ہو سی جانے بارے فرشتے ون کے رب ذوالجلال کو آکسن یا اللہ سے سویرے گیا سے سجدے چاہیے، شام کو آئے سجدے چاہیے. وقت رب ذوالجلال اکسی فرشتوں گواہ رہنا قیامت اللیوار رب میں مولا کائنات قیامت اللیوار جرے ساری دنیا نفسا نفسی چوسی ایک میں اپنے در تے سجدے دی توفیق دے سی. تب بہرحال قربانی دا جرا وقت ہے وہ ہے 12 ذی الحجہ دی فجر کول چاہ کے، یعنی عید اللیوار فجر کول تریجی عید اللیوار جے کو اسا اپنی زبانی تریجی عید آگ دیں 12 ذی الحجہ دی شام تک ایک قربانی دا وقت ہے. رات کو بھی قربانی کیتی ون سکتی ہے، رات کو بھی قربانی کیتی ون سکتی ہے، لیکن علماء اندے کول فرمیدن کی قطرہ پرہیز کیتی وجہ کیونکہ اندھیرے دی وجہ کول بعض دفعہ ذبیحے دے وچ مشکوک تھی سکتا ہے یا کوئی بھی معاملہ تھی سکتا ہے. میں جری کتاب پڑھدا پیا اونجے لکھا پیا ہے اج کل رات کو بھی آسانی نال ذبیحہ کیتا ون سکتا ہے جو لائٹنگ دا اچھا بندوبست ہے، لیکن اے مسئلہ تھوڑے واسطے نہیں، ساری تا بجلی ہوندی نہیں. تسا ذبیحہ کرے دے پاسو تو لائٹ لگی ونجے بات تو کوشش کرو کہ ڈی کو ذبیحہ کرو. رات کو اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے، مجبوری ہوئے کہ کر چھوڑا تو قربانی تھی ویندی ہے. 10 ذی الحجہ دی سویرے کل چاہ کے تے 12 ذی الحجہ دی شام تک ایک قربانی دا وقت ہے، اندر قربانی تھیندی ہے.
اچھا مجھے ایک عام فام مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اجر قربانی اس ٹائم چونکہ چوکھر ڈھاندا نہیں، وہ جانور گرتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کو گرایا جاتا ہے، تو پھر جلدی جلدی جو ہے نا اس پہ چھری پھیر دیتے ہیں، اور پھر بعد او صحیح دعا نہیں پڑی تھی، پتہ نہیں قربانی ہوئی یا نہیں، اب آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں مولوی صاحب کو فون کرے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ مسئلے تو انسان کو پہلے سیکھنے چاہیے۔ بہرحال دعا پڑھنا قربانی والی اسی وقت موقع پہ کھڑے ہو کے نیت کرنا اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے پہلے سے ہی قربانی کی نیت ہے، جانور لیا ہے قربانی کی نیت ہے، صبح سے نیت ہے اور موقع پہ دعا نہیں پڑھ سکے، صرف بسم اللہ الرحمن واللہ اکبر کر کے بس چھری پھیر دی، ٹھیک ہے، قربانی ہو گئی۔ موقع کے اوپر سب کو جمع کر کے سب ستے جمع تھی وہ نہ ہو، ولا نیت ٹھیک کرو۔ پچھلی دفعہ یہ بھی ہوا، ایک ساتھی نے کہا کہ جی وہ جانور کو گرا کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ مل نہیں رہا، وہ پتہ نہیں گھر سے سامان لینے گیا ہوا ہے، تو یہ سارے مل کے کھڑے ہیں کہ جی وہ آئے گا، 7 بندے اکٹھے ہوں گے، پھر اکٹھے دعا مانگیں گے، پھر ذبح کریں گے، اتنے تک وہ جانور کو تنگ کر رہے ہیں جی، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے سے نیت کر لے، موقع پہ اکٹھی دعا ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک بندے کو اختیار دے دے، وہ ذبح کر دے، اللہ اللہ خیر صلاح ہو جاتی ہے، قربانی میں کوئی شک نہیں ہوتا، بس تکبیر اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ساتھی اس معاملے میں بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جناب والا یہ گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ میں بڑے جانور میں 7 حصے لازم ہیں، اس معاملے میں 7 سے زیادہ پر قربانی نہیں ہے، لیکن 7 سے کم پر ہے، آپ اکیلے میں بیل ذبح کر دیں آپ کی قربانی ہوگی۔ جانور میں 7 حصے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، 5 ہیں 4 ہیں، قربانی ہوتی ہے، آپ جتنے پہ کریں ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہترین مشورہ یہ دے دوں کہ جس کے اگر اپنا جانور ہے تو وہ اس کے ساتھ 1 2 4 گھر کے حصے ہیں تو 7 میں نیت کر لے، 7 پورے کر لے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر لے، ایک حضرت صدیق اکبر کا کر لے، خلفاء کا کر لے، صحابہ کا کر لے، تو بہرحال 7 سے کم حصوں پر قربانی بڑے جانور کی بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ درپیش ہے، چونکہ کل نہ پرسوں قربانی ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں، وہ ہے جانور کی عمر کے معاملے میں۔ جانور کی عمر کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جو صاحب مسئلہ ہے کہ بکرے کا 1 سال، گائے بھینس کے 2 سال اور اونٹ کے بچے کے 5 سال۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دمبا یا بھیڑ جو تقریباً اگر سال کا پورا نہ ہو لیکن اتنا پلا پوسا ہو، موٹا تازہ ہو کہ وہ سال کا لگتا ہو تو اس سے قربانی جائز ہے۔ اس معاملے پر ہمارے ساتھی بہت غفلت کر رہے ہیں، آج کل ساتھی بہت، وہ جناب والے منڈی والے کی بات مان کے نا وہ بکرا لے آتے، صاحب وہ آکے ہے 10 مہینہ دا تے لگ دا سال دا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ پچھلے سال بھی ایسے ہزاروں سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں کہ رات کو جانور لاتے ہیں وہ موٹا ہوتا ہے، صبح وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی گھر کا جانور ہے، آپ نے خود پالا پوسا ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، پھر یہ 6 مہینے 7 مہینے والی رعایت ہے۔ میرا خیال میں آج کل ہمیں چونکہ ہم گھروں میں جانور نہیں پال رہے تو ہمیں اس رعایت سے فائدہ نہیں لینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا جانور سال کا پورا لینا چاہیے، پورا سال کا لینا چاہیے، اس میں گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے، ہم باہر والے لوگوں پر اعتبار کر کے اپنی قربانی خراب نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کلیہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جانور کے عیب کے بارے میں اس پر بہت سارے مسائل ہیں کہ جانور کا کتنا کان کٹا ہو، کتنا ہو، بھائی عیب دار جانور نہ ہو، بس جس جانور کا کوئی بھی اس کا عضو 2 تہائی یا 3 تہائی کٹو تو وہ بدصورت تو لگتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ نہ کرے میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں، آپ کی دوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے، یہاں پر کان میں کوئی زخم ہو، کان پہ کوئی زخم ہو گیا، ناک پہ تھوڑا سا بھی ادھر، بندہ عجیب سے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن خوبصورتی میں کمی آتی ہے، خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ میں ابھی مسند امام اعظم کی روایت پڑھ چکا ہوں حضرت عبداللہ بن جابر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت بکرے لیے، سفید اور کالے رنگ کے، موٹے تازے، بڑے بڑے کانوں والے، یہ خوبصورت جانور لینا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ایک مریل قسم کا جانور لیتے ہیں، اکثر لوگ آخری رات جا کے کہیں سے پکڑ کے لے آتے ہیں، بس صاحب 14-15 دا گزارے والا مل گیا، قربانی تھی کہ بھائی گزارا نہیں چلانا، قربانی کے لیے تکڑا تازہ موٹا
خوبصورت جانور لینا ہے جو سامنے سے واضح نظر آتا ہے. کہتے ہیں صاحب اس کا اندہ کانسیپٹ تھوڑا جے کٹا ہوا ہے بھئی یہ کیوں گید ہے 2000 سستا بندہ پیا ہے نا. بھئی نہیں ایسا نہ کریں, خوبصورت سا لے لیں, 2000 زیادہ لگا دے کچھ نہیں ہوتا. عیب والا جانور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عیب دار ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے چلا جاؤں, آج کل ایک بیماری آئی ہوئی ہے, وہ تھوڑے نکل رہے ہیں جانوروں کو, اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر عید سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا اور عید والے دن اتنا ہے کہ وہ اب خود پانی پی سکتا ہے, گھاس کھا سکتا ہے, کچھ کھڑا ہوا ہے, تب تو ہے بیماری کی خیر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لاغر ہے, بالکل مرنے والا ہے یا مرنے کے قریب ہے, تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی اس بیماری والے کی. تو اس عیب کے حوالے سے بھی. اور ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کا حصہ ہے جانور میں, اس کا 2 چیزوں کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے, ورنہ قربانی نہیں ہوتی. پہلا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے, شرط ہے عقیدہ. صاحب ابھی بھائی میں تھوڑا بہت گزارا کیتا سے صاحب کیا کروں بھائی جاتے مہاں گیا. بھائی جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر قربانی کیسے ہوگی. دوسرا, جس طرح آپ جانور بے عیب لیتے ہیں اس طرح مال بھی بے عیب ہونا چاہیے. قربانی کے لیے مال بھی صاف ہونا چاہیے. سود خور کے ساتھ اس کی قربانی ہوگی, پتہ بھی ہوگا سود کا کاروبار ہے, پتہ بھی ہوگا حرام کا پیسہ ہے, تب بھی مل کے قربانی کرے گا, اور پھر کیسے وہ قربانی ہوگی. مال اور عقیدہ 2 چیزیں سب سے پہلے ضروری ہے, تیسرے نمبر پر نیت ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں. اور یہاں عقیدے کے معاملے پر ایک اور بات واضح کرتا چلا جاؤں, چونکہ آج کل میرے سمیت ہم سب اس طرح کہ ہم نہ ذبح کر سکتے ہیں نہ اس کو صاف کرتے ہیں, نہ ہم سے ہوتا ہے, تو پھر ہم کسائی کو کہتے ہیں. تو کسائی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ بس وہ آئے, اکثر اللہ رحم کرے ایسے کرتے ہیں جتنی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے 10 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں, آتے ہیں گراتے ہیں, بس بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, چھری پھیری اور چلے گئے. ہم بھی نہیں پوچھتے بھائی کہاں سے آیا ہے کہاں سے نہیں آیا. کسائی کا عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے. جو پیچھے مسائل ہم بیان کر چکے ہیں, علماء سے آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے ہاں جس کا ذبیحہ حرام ہے, اگر اس کسائی نے ذبح کر دیا آپ کی قربانی نہیں ہو. اگر کسائی لینا ہے تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور اسے کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے صحیح انسانوں کی طرح. پچھلے جمعے میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس پر بہترین گفتگو کی ہے, یہ چیز رہ گئی تھی. عقیدہ کسائی کا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ساتھ جو اوپر کھڑے وہ تو صحیح العقیدہ اور کسائی پکڑ کے لائے عیسائی یا اس سے ملتے جلتے جو بھی حضرات ہیں جن کے بارے میں علماء کا حکم ہے کہ ذبیحہ حرام ہے, اس کسائی سے بھی ذبیحہ نہیں کرانا, قربانی نہیں ہوگی. اور میں یہ جو کہہ رہا تھا نا عیبدار جانور, اس پر ایک بات کر کے میں پھر اجازت چاہتا ہوں. ہمیں بے عیب جانور کس طرح ملے گا, ہمیں بے عیب جانور ہم کیسے لیں گے. وہ ضرور ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں, ہم گھروں میں نہیں پالتے, ہم سے نہیں ہوتا, لیکن یقین کریں ہمارے اکابر نے, علماء دیوبند نے سنت پر اس طرح عمل کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سنا کے پھر اجازت چاہتا ہوں. ہمارے علماء دیوبند کے سپہ سالار شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا تھا کہ ایک قربانی آتا ہے, اور ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ ایک قربانی گزرتی تھی تو دوسری قربانی کے لیے وہ جانور لے لیتے تھے, بچڑا لے لیتے, گائے کا بچہ, اور خوب پالتے تھے اس کو, اتنی بہترین خدمت کرتے تھے کہ ان کے خلفاء لکھتے ہیں حضرت کے شیخ الہند کے کہ کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث میں سبق پڑھانے آتے تھے تو وہ بچڑا پیچھے آ جاتا تھا, حضرت سبق پڑھاتے تھے وہ بچڑا باہر بیٹھا ہوتا تھا, حضرت سبق پڑھا کے پھر گھر جاتے وہ پھر پیچھے ہوتا, یعنی پیچھے چل رہا ہوتا. اتنا عادت کیا, پورا سال پالتے تھے. یہاں تک پالتے تھے خوبصورت انداز میں کہ جب یکم ذی الحجہ ہو جاتی, آخری 9 دن رہتے تھے, حضرت کے شاگرد لکھتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس بچڑے کو, اس قربانی کے جانور کو پانی نہیں پلاتے تھے, دودھ اور جلیبی کھلاتے تھے. دودھ اور جلیبی قربانی کے جانور کو کھلاتے تھے. اور ایک شاگرد لکھتے ہیں حضرت کے کہ آخری دنوں میں ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت نے قربانی کے جانور کو مہندی لگائی ہوئی ہے. ہم نے کہا حضرت مہندی لگائی ہے, کہا میں نے اس کو تیار کیا قربانی کے, اللہ کے راستے میں پیش نہیں کرنا.
پھر فرماتے اتنے پیار سے پالتے تھے کہ جب قربانی والے 10 ذی الحجہ کے دن حضرت شیخ الہند خود ذبح فرماتے تھے، جب وہ چھری پھیرتے تھے اتنا پیارا جانور ہوتا تھا، پورا سال پاتے تھے۔ علماء لکھتے بھی ایسے ہیں قربانی اس جانور کی کرنی چاہے جس سے آپ کو پیار ہو، انس ہو، محبت ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیخ الہند صاحب جب جانور پر چھری پھیرتے تھے ادھر جانور کا خون جا رہا ہوتا تھا، ادھر حضرت کے آنسو جا رہے ہوتے تھے، پورا سال جو پالتے تھے۔ یہ ہوتی ہے قربانی، اس طرح کرنی پڑتی ہے قربانی۔ جلیبی اور دودھ کھلاتے تھے اپنے جانور۔ تو میرے عزیزان محترم ٹھیک ہے، اب وہ تو ہم کر نہیں سکتے، پہلے میں نہیں کر سکتا، آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال لیکن 2 دن تو رہتے ہیں نا، جن جن کے گھروں میں جانور ہیں جہاز لینے ہیں ان کی خوب خدمت کریں۔ ایک ایک چیز آپ کے لیے قیمتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے نا، آپ جو اس کے پاؤں کے کھر ہے نا جو آپ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں گے، قیامت کے دن وہ بھی آپ کے میزان کی نیکیوں میں تولے جائیں۔ تو 2 دن جو رہتے ہیں اس جانور کی خوب خدمت کریں، اور کل یوم عرفہ ہے روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں تاکہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ عید کی رات بہت قیمتی ہوتی ہے، جو بھی عید ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر جو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہو عید کی رات بھی عبادت کریں۔ عید کو آتے ہوئے، عیدگاہ آتے ہوئے پوری سنتوں پہ عمل کریں، اچھے بھلے کپڑے پہن کے آئیں، غسل کر کے آئیں، عید کے دن صبح جلدی اٹھیں، عیدگاہ جلدی آئیں۔ ادھر سے جناب والا اللہ اکبر ہو جاتا ہے، ہمارے سارے نوجوان اس وقت بھاگ کے آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کتنے تکبیریں ہو گئی ہیں، یہ کون سی نماز ہوئی، یہ کون سی سنت ہوئی؟ جلدی آنا چاہیے، خوشبو لگا کے آنا چاہیے، سرما پہن کے آنا چاہیے، تیل ویل خوبصورت تیاری کر کے جتنا آپ کو میسر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی طاقت تو ہے جناب والا 100 روپے کی خوشبو کی اور آپ 500 کا پرفیوم لگا کے آ جائیں، یہ بھی اسراف ہے۔ اچھی بھلی تیاری کر کے صبح سویرے جلدی عیدگاہ پہنچ جائیں، انشاءاللہ 7 بجے نماز پڑھیں۔